کہ ہم نے آپ کو کل بھی زحمت دی تھی اور آج بھی زحمت دی ہے۔ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ سب یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد میں رات کو گھر چلا گیا اور جب صبح اٹھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ کیا ہو گیا رات کو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو گیا، وہی پریس کانفرنس ہم نے کی ہے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کینسل ہو گیا، جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ کینسل ہو گیا ہے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ تو میں سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھتا نہیں، ٹائم بھی نہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے جب میں اپنے دفتر میں آیا تو میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا سے مجھے نکال کے دکھایا، اس میں بہت ساری کومنٹس لوگوں نے دیے تھے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ یہ ڈکوسلے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کومنٹس دیے تھے یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اس کے بارے میں مجھے وضاحت دینی چاہیے۔ اگر وضاحت میں نے اگر آج وضاحت نہیں دی تو یہ ایک مستقل میرے لیے میری جو ڈیمیج ہو گئی ہے کیریئر کے حوالے سے، اس کا میں بعد میں وضاحت دے دوں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا آج صبح اپنے دفتر میں، اور ان کی اجازت سے میں نے کہا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں، تو میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں ایجنڈا انہوں نے رکھا تھا لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس کے حوالے سے۔ جب وہاں پہ میں بات کرنا چاہا اس حوالے سے تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ابھی بات نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ ٹائم کم ہے، ہم آپ کو فیڈ دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کے تفصیل سے بات کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا جس میں 6 وزراء، میں، سینئر منسٹر اکبر تابان، لاء منسٹر اورنگزیب، ابراہیم سنائی ایجوکیشن منسٹر، فرمان صاحب اور حیدر خان صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی سیکٹریز متعلقہ سیکٹری ہیں وہ ہوں گے، اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹری ہوگا اور ہوم سیکٹری ہوگا۔ سی ایم صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ، چونکہ 14 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی لاک ڈاؤن کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ 13 تاریخ کو فیصلہ کریں لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ تو میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ایک کوآرڈینیٹر دے دیں، ایک سیکٹری، تاکہ وہ لوگوں کو انفارم کرے اور یہ کام سر انجام دے دیں۔ تو وہاں پہ میں نے خود تجویز دے دی، میں نے کہا کہ ہوم سیکٹری اس کے لیے ٹھیک ہے، ہوم سیکٹری بیٹھا ہوا ہے۔ سی ایم صاحب نے کہا ہے، اس کو کہا کہ آپ اس کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ سی ایم ہوم سیکٹری نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے نکل کے ہم نے 13 تاریخ کو نیکسٹ ڈے، کیونکہ 11 کو ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی، 12 کو اتوار تھا، تو 13 کو منڈے، تو میں نے ادھر یہ اعلان کیا کہ منڈے کو 12 بجے یہاں اسی ہال کے اندر جو چنار باغ میں کانفرنس ہال ہے اس کے اندر میٹنگ ہوگی، سارے ممبران اندر حاضر ہو جائیں۔ 13 تاریخ کو وہ سب لوگ آ گئے، وہاں پر میٹنگ ہو گئی میری صدارت میں، اور اس میں نے ہر ایک سے رائے لے لی، 3-4 آپشن میں نے دے دیا
ایک یہ کہ لاک ڈاؤن کو ہم ایز اٹ از برقرار رکھیں، یا دوسرا اس کے اوپر سختی کریں، تیسرا یہ کہ اس میں نرمی کریں، چوتھا یہ کہ اس کو ختم کریں۔ اس پر ہر ایک نے اپنی تفصیل سے رائے دے دی، اور اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے اوپر نرمی کرنی چاہیے، بشمول میرا بھی اپنا یہی رائے تھی، اس میں نرمی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ چائنا نے جس طرح سے کیا ہے کوئی بھی ملک وہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح، اور چائنا نے بھی اس کو ختم نہیں کیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ کورونا جو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جو انفیکشن اس وقت جیسے یورپ میں ہے، کبھی ایسٹ میں ہوگی، کبھی افریقہ میں، کیونکہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ نیا وائرس ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ کوئی لٹریچر نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس کے بارے میں، ابھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ویکسین بنے گی تو کب بنے گی یہ بھی نہیں پتا، 18 مہینے تو وہ دیتے ہیں، لیکن اس میں میوٹیشن ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ویکسین ہی نہیں بنا سکے۔ اچھا، ٹریٹمنٹ کا کوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمیں بڑا لمبا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے، تو اس لیے ہم لوگوں کو لائف سٹائل چینج کر کے اس کے ساتھ ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو انفیکشن اور ہیلتھ سسٹم آپس میں میچ کریں، جیسے ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے۔ وہ آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرو کو آپ فلیٹ کریں، اس کے بعد اپنی ہیلتھ سسٹم کو امپروو کر کے میچ کریں، تاکہ مستقبل میں تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا شاید یہاں پہ بھی ہوگا اسی طرح اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں ہو سکتا یہی ہو۔ تو اس لیے ہم بجائے کہ لاک ڈاؤن رکھنے کے 6 میں ہم مہینہ مزید لاک ڈاؤن رکھیں، اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ انفیکشن یہاں پہ نہیں پھیلے گی۔ تو اس لیے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کو ہم نرمی کریں گے اور لوگوں کو اس کے مطابق ٹرین کریں گے، اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو امپروو کریں گے۔ تو اس پر میجورٹی کی رائے یہی تھی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس ہم اس کو ریلیکس کریں، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ اناؤنس نہیں کریں، وہ اس لیے کہ ہم نے SOPs بنانا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو کنسٹرکشن کو ہم الاؤ کریں گے، انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے لیے ہم ٹھیک ہے، وہ ان کی بات درست تھی۔ مارکیٹ کے حوالے سے SOPs بنانے ہیں، دکانداروں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دکان کھولنا چاہیے، کتنے لوگ، ساری چیزیں، دفتر کے ٹائمنگس اور اندر کس طرح کام ہوگا، یہ ساری SOPs بنانے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہم 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، چلو 14 کو بھی ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، 15 کو بھی رکھتے ہیں، 15 کو ہم دوبارہ میٹنگ کر لیتے ہیں، میٹنگ کر کے ہم فائنلائز کر کے اناؤنس کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 15 تاریخ کو کل صبح ہم نے پھر میں اور اورنگزیب خود ہوم سیکرٹری کے دفتر میں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم SOPs بنا رہے ہیں، ہیلتھ سیکرٹری کو ویٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، ورکس کے منسٹر کے پاس، اس سے بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی کنسٹرکشن کے حوالے سے SOPs بنائی تھی، تو وہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ 4 بجے میٹنگ رکھیں، اس وقت تک کمپلیٹ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 4 بجے میٹنگ رکھی نیچے۔ 4 بجے جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے، میں اور اورنگزیب اور فرمان سیکرٹری ثناء اللہ کے دفتر میں بیٹھے تھے، میں نے CM صاحب کو فون کیا، فون کر کے میں نے CM صاحب کو بتایا کہ ہم نے یہ چیزیں فائنل کی ہیں اور ابھی 4 بجے ہم نے میٹنگ رکھی ہے۔ CM صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی اس کی تجویز تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن جو آپ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن رکھا، اس میں بھی صبح ٹائم دے دیں دکانداروں کو۔ تو میں نے کہا چلو ہم میٹنگ میں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ 4 بجے میٹنگ ہو گئی، سارے ممبران وہاں پہ، سیکرٹریز میں منسٹرز آ گئے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو، انہوں نے بریفنگ دے دی SOPs کے اوپر، اور میں نے وہاں پہ CM صاحب کے حوالے سے کہا کہ CM صاحب نے کہا کہ اس کو لاک ڈاؤن 3 دن جو، انہوں نے کہا نہیں اس میں مسائل ہوں گے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن رکھیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے ان کی بات مان لی، اور SOPs انہوں نے جو بنائی تھی، ہم نے
تقریباً ان کو ایک دو ہماری تجاویز تھی، انہوں نے انٹر ڈسٹرکٹ ہماری یہ تھی کہ ٹریفک کو کھول دیں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، آپ وہ اس پہ اختلاف کریں، یا وہ جو انہوں نے کیا ہم اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ساری چیزیں طے ہوتی گئی۔ جا کے شمس میر میرے ساتھ بیٹھا تھا، شمس میر نے مجھے یہ کہا کہ 5:30 بجے میں نے پریس کلب میں ٹائم دیا ہے جا کے پریس کانفرنس کرنا، تو میں نے ٹائم دیکھا تو تقریباً 5:45 ہو گئے تھے۔ ہم نے اس کو کلوز کیا، فائنل کیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ کسی ایک کو اختلاف کا نہ کچھ تھا۔ ساری چیزیں کر کے انہوں نے فریم کر کے ہمیں دے دیا، تو ہم اٹھ گئے باہر نکلنے کے لیے۔ اٹھ گئے تو ہوم سیکرٹری سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ابھی آپ پبلک نہیں کریں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کریں؟ اس نے کہا کہ ابھی اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو مجھے ایک دم سے شوق ہو گیا۔ میں حقیقت بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں ایک لفظ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ادھر ادھر یا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میری عادت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی۔ مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے کوئی مطلب وہ، میں نے کہا یار دیکھو، اگر اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو ہمیں اتنے دنوں سے آپ لوگوں نے کیوں خوار کروائے؟ 13 تاریخ کو ہم نے میٹنگ کی، آپ نے کوئی اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ 15 کو آج صبح سے ہم آپ کے دفتر میں آئے، دوسری جگہوں میں آئے، کسی نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ سی ایم صاحب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اپیکس کمیٹی ہے ہر صوبے میں، لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیسیجنز لیتی ہے، لیکن پولیٹیکل جو وزراء ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، KPK میں یہی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیوں خواہ اتنے دنوں سے۔ تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا، تم اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ تو وہ ایک تمکی آمیز لہجے میں اس نے کہا تو میں نے بھی، مجھے بھی غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا تم 2% کے سیکرٹری تم کون ہو؟ اس پہ ہماری وہاں گتم گتا لڑائی ہو گئی، تلخی ہو گئی، ہمیں پکڑ کے باہر نکالا انہوں نے، اس کو بھی الگ کیا، مجھے بھی الگ کیا۔ اس کے بعد میں اور شمس میر اور اورنگزیب آگے لان، وہ جو آگے باغ ہے چنار باغ، وہاں پہ اندھیرا ہو گیا تھا، رات کو کھڑے تھے، تو یہی باتیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کول ڈاؤن، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شمس میر سائڈ پہ ہو کے سیم صاحب سے میں نے سنا نہیں کیا بات کی، بہرحال بات کی اس نے۔ واپس آ کے شمس میر نے مجھے یہ کہا کہ سیم صاحب کہہ رہا ہے پریس کانفرنس کرو جا کے، تو لیکن اس نے کہا کہ پہلے ہم جاتے ہیں اندر ثناء اللہ کے کمرے میں، ایک کپ چائے پیتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اندر گئے، ثناء اللہ کے کمرے میں سارے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، ہوم سیکرٹری بھی وہاں بیٹھا تھا۔ تو میں اس سے جا کے گلے ملا، اس نے بھی سوری کیا، میں نے بھی سوری کیا، بات ختم ہو گئی۔ وہاں ہم نے چائے بھی پی، وہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ وہاں سے ہم باہر نکل کے اورنگزیب اور شمس میر نے مجھے کہا کہ جا کے پریس کانفرنس کریں۔ میں نے کہا مجھے نہیں لے جاؤ پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ جو تلخی ہو گئی ہے اچھا نہیں ہوا، میں خود اچھا فیل نہیں کرتا ہوں، وہاں پہ لے جائیں گے تو صحافی سوال کریں گے تو میں اچھا فیل نہیں کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگ جا کے اگر کرنا ہے پریس کانفرنس، نہیں بھی کرنا آپ کی مرضی، اگر کرنا ہے تو جا کے دونوں کریں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ چیئرمین ہیں کمیٹی کے، آپ کو آنا ضروری ہے۔ تو میں آخر میں مجبور کیا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ ادھر آئے، آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، جو باتیں ہوئی، شمس میر ادھر بیٹھا تھا اور ادھر میں ادھر فرمان ادھر بیٹھا تھا۔ ہم نے جو کچھ فیصلے ہوئے تھے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے، اور آپ نے سوالات بھی کیے جو ہم نے جوابات دیے۔
اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ چلے گئے، میں دنیور چلا گیا، جا کے میں رات کو سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک وہ طوفان کھڑا ہوا تھا کہ رات کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے کسی نے مشورہ بھی نہیں کیا، نہ مجھے نے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ کالعدم فیصلہ اپیکس کمیٹی کرے گی اور کل لاک ڈاؤن رہے گا۔ یہی ہوا نا آپ؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو میں نے جب میں دفتر میں آیا تو مجھے میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کھول کے دکھایا، تو میں نے کہا کہ یہ میری بے عزتی نہیں ہے، ایک چیز جو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، ایک چیز جو طے ہو گئی سب کے سامنے۔ سی ایم صاحب نے ہمیں کہا پریس کانفرنس کرو، چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہوم سیکرٹری کو یا جس کو بھی جانا تھا جا کے سی ایم صاحب سے بات کر لیتے، سی ایم صاحب کو کہتے، سی ایم صاحب اگر ہمیں کہتا ہے پریس کانفرنس نہیں کرو تو ہم نہیں کرتے۔ ہم سی ایم صاحب کے کہنے پر ہم نے آ کے پریس کانفرنس کیا، تمام اعلانات کیے، اور رات کو یہ نوٹیفیکیشن سنا، رات کو 12 بجے یا 1 بجے نوٹیفیکیشن ہوا، جس وقت بھی ہوا۔ بہرحال میں نے یہ سوچا، اب آتا ہوں میں اس طرف کہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے تمام پاکستان کے صوبوں میں نے جہاں بھی دیکھا ہے، صوبائی حکومت وہاں کی کابینہ فیصلے کرتی ہے، اعلانات جو بھی ہوتے ہیں وہ صوبائی کابینہ کے ممبران، کوئی منسٹر یا کوئی آ کے سامنے آ کے اعلان کرتا ہے، جیسے سندھ میں ہو رہا ہے، مراد علی شاہ کر رہا ہے، یا دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی ایک صوبائی حکومت ہے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کر کے اس اسمبلی میں بھیجا ہے، اور ہم کابینہ میں وزیر اعلیٰ ہے، ہم اس کے منسٹرز ہیں۔ ایک چیز جو طے ہو گئی، فیصلے ہو گئے، وہ اناؤنس کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک سیکرٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے وہ ہمیں منع کرے کہ آپ یہ نہیں کریں، چلو وہاں پہ جو بھی ہو گیا تلخی ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن رات کو ہم سے پوچھے بغیر پھر نوٹیفیکیشن کرنا کہ ان کی جو بات ہے وہ کالعدم ہو گئی اور یہ لاک ڈاؤن رہے گا، یہ رات کو کس نے کیا تھا، کس طرح ہوا، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری گلگت بلتستان کی قوم کی بے عزتی ہے، کہ ایک منتخب حکومت کی بے عزتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اس حکومت کے اندر رہنے کا جواز نہیں۔ جب اس لیول پر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے اور ہمیں اس طرح سے ہماری انسلٹ کی جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیچھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دوسرے ممبران یا دوسرے منسٹر بھی، ہر کوئی اپنا ایک ان کا وہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے ان کی، کوئی اس کو نارمل لیتا ہے، اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو اگر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میں بحیثیت منسٹر، وزیر، میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں حالانکہ چیئرمین تھا اس کمیٹی کا، اور وہ کمیٹی بھی کابینہ نے بنائی تھی، جہاں پر چیف سیکرٹری تھا، آئی جی پی تھا، وہاں پر سارے سیکرٹریز تھے، سارے منسٹرز تھے، وہاں پہ کابینہ کے اندر یہ کمیٹی بنی تھی، اور میں بحیثیت چیئرمین وہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کابینہ کی توہین ہے، پوری گلگت بلتستان کی منتخب حکومت کی توہین ہے، اور میں جو میرے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر اس اسمبلی تک پہنچایا ہے، ان سب کی توہین ہے کہ ایک سیکرٹری آگے سے ہمیں ڈیفائی کرے اور کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں۔ جب نہیں مانتے تھے تو یہ پہلے دن کہتے، ہمیں اس طرح سے اتنے دنوں سے ہمیں پار کروا کے آخر میں اس طرح سے کہنا، جب ہم پریس کانفرنس کی طرف جا رہے تھے تو یہ کہنا، اور پھر اس کو اپنی بات پہ اڑ جانا کہ رات کو پھر نوٹیفیکیشن کر کے ہماری اس کو وہ
جو فیصلے تھے اس کو کالعدم قرار دے کر اپنی بات پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے منسٹر بنا ہوں میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو گیا تھا. اگر ہوتا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دیتا. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اتنے بے بس ہیں اس بیوروکریسی کے سامنے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں آئینی حقوق حاصل نہیں ہے. آج اگر ہمارا ایک بھی آدمی وفاقی کابینہ کے اندر ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. ایک بھی آدمی اگر سینٹ میں ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. قومی اسمبلی میں ایک ہاتھ اور تو قومی لیول پر ہماری بات اٹھاتا, وہاں پہ کوئی ہے نہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ جو بیوروکریسی ہے, جو سیکٹریز ہیں, جو 18 گریڈ کے آفیسر ہیں, ان کے سامنے بھی ہماری بے بس ہیں. تو اس لیے میں یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا ہوں, نہ کسی پارٹی کے خلاف نہ کسی حکومت کے خلاف, کیونکہ ان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ چلتا ہے. لیکن ہمیں آئینی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اگر آئینی حقوق مل جاتے. اس دن صدر صاحب آئے تھے ایئرپورٹ پر, جب چیف سیکرٹری نے بریفنگ دی اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, جلدی مجھے روکنے کی. میں نے کہا نہیں, میں بات کر کے چھوڑوں گا. وزیر اعلیٰ بھی تھے, گورنر بھی تھے, وہاں شاید کچھ صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے, مجاہد. میں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے بات کی اپنی. میں نے کہا صدر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے ہیں, لیکن آپ اگر آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں. وہ یہ کہ اس نے کہا جلدی اپنی تجاویز دے دو. میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس یہ جو اس وقت جو حالت ہے, ہیلتھ کی جو حالت ہے بہت ہی خراب ہے. آپ نے ہمیں وینٹیلیٹر دے دیا, 5 یا 7 وینٹیلیٹر دے. وینٹیلیٹر سے انسان کی زندگی نہیں بچتی. میں نے کہا کہ دیکھو پہلے آپ ایئرپورٹ بناتے ہیں, عملے کو ٹریننگ دیتے ہیں, پھر آپ جہاز خریدتے ہیں. میں ادھر گیا تھا محمد آباد ہاسپٹل میں اسی دن صبح. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 10 مریض ہیں کورونا کے. میں نے کہا کہ آئی سی یو, انہوں نے کہا اوپر لے جا کے ایک کمرہ دکھایا جس کی کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اندر ایک وینٹیلیٹر پڑا ہوا تھا, ایک پرانا بیڈ انہوں نے رکھا. میں نے کہا اس کو آن کرو. نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا فرض کرو پیشنٹ یہاں پہ کولیپس ہو جاتا ہے, اب کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس لینوسکیپ ہے نہیں ہے, ای ٹی ٹی ہے کچھ بھی نہیں, کوئی میڈیسن ہے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ پھر آپ کا یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ خالی وینٹیلیٹر سے انسان کی زندگی نہیں. اسی وجہ سے 3 اموات ہو گئے, ایک ڈاکٹر کے ساتھ 2 پیرامیڈک یہاں پہ فوت ہو گئے. میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں نے اپنے ملیشیا کا میرا 15 سال وہاں ایکسپیرینس ہے. میں نے صدر صاحب کو یہ کہا کہ وہاں پہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ سارس آیا, برڈ فلو آیا, H1N1 کی یہ جو وائرس آیا, ایک مریض پورے ملک میں ڈیٹیکٹ ہوتا, دوسرے دن وہ ہمیں الرٹ بھیجتے تھے آئی سی یو میں, کہتے تھے کہ آپ تیار ہیں. ہم تیار رہتے تھے. پٹ بھیجے اور مان لیے گلگت میں, چلاس میں, بلتستان میں 3 آئی سی یو اسٹیبل. آئی سی یو ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہوں گا آئی سی یو بناؤں, نہیں ہوتا. اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے. ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں, ہمارے پاس فنڈز نہیں. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ وہاں سے اینستھیٹسٹ بھیجیں. ہمارے پاس 3 یا 4 ڈپلوما اینستھیٹسٹ ہیں, یہاں سے بھیجتے ہیں, وہ جا کے چینج کر کے نہیں کوئی اور فیلڈ میں جاتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں سے اینستھیٹسٹ کی ٹیم بھیجو. پھر میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہمارا جو سٹاف ہے, جو نرسنگ سٹاف ہے, یہ آئی سی یو کے لیے ایک بھی آدمی ٹرین نہیں ہے, ان کو لے جا کے وہاں آئی سی یو کے لیے ٹریننگ دے دیں. میں نے کہا یہ موقع ہے کہ آپ ان کو ٹرین کر کے, تاکہ خدا نہ خواستہ جیسے ویسٹ میں ہو گیا اس طرح کی حالت یہاں پہ ہو گئی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک چھینک آ گئی تو صبح اسلام آباد پہنچ جائیں گے. وہاں آپشن ہے آپ کے پاس. یہاں یا گورنمنٹ میں ہاسپٹل میں ان کو ٹریٹ کرنا یا غریب لوگوں نے مارنا ہے. اس نے نوٹ کیا, لیکن بعد میں اس نے بغیر کسی اعلان کے خیر چلا گیا, جو بھی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی میں نے یہ احساس کیا کہ ہم کتنے بے بس ہیں
یہ جب اتنی دور آتے ہیں تو بھی ہماری بات سننے کے لیے 5 منٹ ہماری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اگر ہم اس وقت MNA ہوتے, قومی اسمبلی کے کوئی ممبر ہوتے, تو یہ کھڑے ہو کے ہمیں, کیونکہ ان کو ایک MNA کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت حکومت کو, کوئی بھی حکومت ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI, ان کی سب کی ہے. میں 1994 سے اس فیلڈ میں ہوں. مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ کے ساتھ وعدے, جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے, اور ان کو فاٹا کا ایک MNA زیادہ باری ہوتا ہے پورے گلگت بلتستان کے اوپر, اس لیے کہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہو, ہماری عزت نہیں ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر. اور ہمارا دشمن, ہم شروع سے یہ کہتے ہیں, ہم کوئی غلط بات تو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار ہمیں اس ملک کا حصہ بناؤ. ہمیں, چلو آپ کہتے ہیں کشمیر ایشو, تو آپ عبوری صوبہ بنائیں, جیسے سرتاج عزیز نے سفارشات دی ہیں کہ آپ ان کو قومی اسمبلی میں سیٹیں دے دو, سینٹ میں دے دو, تمام مالیاتی اداروں میں دے دو, اور ان کو عبوری صوبہ بناؤ, اس سے کشمیر ایشو کو بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دشمن جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر کام کرتا ہے, اور ان کی جو اندر ایک فرسٹریشن ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ملک کو, ہمارے علاقے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا, یہ ہمارا بنیادی حق ہے ایک انسان کا, ایک ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کا ممبر بننا, یہ انسان کا بنیادی حق ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا ہے, اور اس کے لیے آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے. ان لوگوں نے مجھے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. الیکشن سے پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, اوپر سرینا میں بڑی میٹنگ تھی پارٹی کے, وہاں پہ سارے تھے, وہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی ان سے آئینی حقوق کے حوالے سے. اس کے بعد جب بھی موقع ملا میں بات کرتا رہتا ہوں, لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کے اوپر گلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان کے اوپر ان سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن گلہ اپنے آپ سے ہے, ہماری قوم سے ہے کہ ہم مل کر جدوجہد نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر ہمارا ایک جو بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ 72 سالوں سے گو کی حالت میں ہیں, اور ایک 18 گریڈ کا آفیسر آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کراتا ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھا پائی پہ اتر جاتا ہے. اور رات کو ہمارا جو کیبنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے, عوامی جو نمائندوں کی جو کمیٹی بنی ہے, پاورفل کمیٹی ہے, پوری حکومت کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے, کابینہ کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے, اس کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کے رات کو اپنا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس وقت اگر میں خاموش رہوں گا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. جس طرح سے لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے, یہ فلانا ہے, اس طرح کی جو باتیں, میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں ایک تو وضاحت کروں آپ کے سامنے کیا ہوا تھا, کیونکہ آپ کو بھی یہ حقائق کا نہیں پتا تھا کل کیا بات ہوئی, کابینہ میں کیا بات ہوئی, اس کے بعد کیا بات ہوئی. لوگ اپنی طرف سے اسپیکولیشن کر رہے تھے کہ شاید یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا, اس طرح کی. میں نے کہا یہ وضاحت دے دو. دوسرا یہ میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اس کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کورونا کی جو کمیٹی تھی چیئرمین شپ تو وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. تو میں یہاں سے فارغ ہو کے میں CM صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ صبح میں نے CM صاحب کو فون کیا, رات کو مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. صبح مجھے جب پتہ چلا تو میں نے CM صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی وجہ وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں گئے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں ابھی یہاں پہ وہ آپ کا 1 بجے مجھے سعادت مجاہد نے دعوت کی تھی, یہاں کوئی وہ ہو رہا ہے اس میں آ جائیں. میں نے ویسے بھی ادھر آنا تھا, میں نے کہا چلو ادھر جاتے ہیں تو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اس کے بعد CM صاحب کے پاس 3-4 بجے جا کے ان سے ملاقات کر کے یہ ساری سچویشن ان کو بتا دیتے ہیں, اور استعفیٰ میں اپنا ساتھ جیب میں لے کے آیا ہوں, ان کو دے دوں گا کہ میں ان حالات میں اور اس طرح کی جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے بیوروکریسی کی طرف سے, اور وہ بھی ایک 18 گریڈ کی سیکٹری کی طرف سے, تو ان حالات میں حیثیت وزیر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
यहाँ पे ऐलान करेंगे सर कि नहीं? ऐलान तो कर लिया। हमें लिख के लाया हूं। आप इसको ऐलान करेंगे सर? सवाल ये नहीं करते रहेंगे, ये सवाल है सर। देखो ये चीजें तो बात की है, मैंने अपने तरफ से एक डिसीजन लिया है, ठीक है ना, वो लिख के भी लाया हूँ सीएम साहब के लिए, ठीक है ना, वो मैं ले जाके सीएम साहब को पेश करूंगा, ठीक है ना। आगे वो एक्सेप्ट करना या ना करना वो सीएम साहब की डिस्क्रिप्शन स्वाधीन पे है, ठीक है। सर सवाल ये होगा, एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या आप उसका नहीं करेंगे तो मैं काबीना के, मैंने ये फैसला भी किया कि काबीना के इजलास में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं बहैसियत मिनिस्टर जाके काबीना के किसी इजलास में भी शामिल नहीं होऊंगा। सर इससे लोग फिर कहेंगे यू टर्न लिया, यू टर्न का मामला है आपके पास, कहीं उधर जाके आप कहेंगे इस्तीफा नहीं। नहीं वो देखो, यू टर्न नहीं वो देखो, मैंने तो डिसीजन ले लिया है, ठीक है, अपनी तरफ से। मैंने कहा कि मैं इस्तीफा लिख के लाया हूँ। सीएम साहब अगर सुबह होते तो शायद मैं उनको जाके सीएम साहब को हवाले करके आ जाता, लेकिन सीएम साहब नहीं थे, तो लिहाजा मैं अपने जेब में रख के आया हूँ। यहाँ से मैं फारिग होकर जाऊँगा, सीएम साहब को इस्तीफा दे दूँगा, उसके बाद हालात देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये समझा कि अगर मैं खामोश रहूँगा, कुछ भी नहीं एक्शन नहीं ले लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इतने डरपोक हैं कि हम जो है ना एक सेक्रेटरी से डर के खामोश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो डिसीजन लेना था वो मैं लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब आपने इस्तीफा देने का फैसला किया, ये आप समीर हैं। गाड़ी देखो मेरे पास एक काबीना, हाँ मराद कुछ भी नहीं है, तनख्वाह है, तनख्वाह जाहिर है मुझे नहीं मिलेगी। मेरे पास एक गाड़ी है, झंडा मैं वैसे भी नहीं लगाता हूँ, वो गाड़ी मैं उनको वापस करूँगा। मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है प्राइवेट, उसमें चलूँगा, मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है वैसे कोई। सर सेक्रेटरी की वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं, एक आप मुंतखब अवामी लीडर हैं, तो आप कौम के सामने भी, उस सेक्रेटरी के सामने भी अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं और मज़ीद अवाम को ये मायूस करने का पैगाम दे रहे हैं कि फैसलों पे के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आप घर चले जा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक वाकया हो गया, मैंने सारा कुछ बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया कि हमें, क्योंकि हमें आईनी हुकूक हासिल नहीं है, हम इसलिए हम इन लोगों के सामने बेबस हैं। इसमें हकीकत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा ये है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस सेक्रेटरी को फौरी तौर पर हटाओ, इसको सस्पेंड करो। वो इसलिए कि मैं अगर वो मुतालिबा करूँगा तो भी किसी ने वो करना नहीं है, इसलिए मैं ऐसा मुतालिबा क्यों करूँगा जो उसके ऊपर अमल नहीं। मैं आपको ये कहूँ कि जब तक ये सस्पेंड नहीं करेंगे, मैं जो है ना वो होना नहीं है। इन्होंने न सेक्रेटरी को सस्पेंड करना है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, ठीक है ना। लेकिन अपने हवाले से, अपनी जो पोजीशन है उस हवाले से डिसीजन लेना ये मेरा हक है। मैं जब एक जगह फील करता हूँ यहाँ पे मेरी इज्जत नहीं है, तो वहां से निकलना ये मेरा जाती हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह सकता हूँ कि इसको नौकरी से निकालो, इसको सस्पेंड करो, इसको। लेकिन सपोर्ट करेंगे आपके ख्याल में जब आप इस्तीफा उधर देंगे? ये अब वज़ीर-ए-आला से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना उनसे मेरी बात हुई है, कि मीटिंग के बाद भी उनसे कोई बात नहीं हुई है, रात को भी नहीं हुई है, आज सुबह भी नहीं हुई। एक आध बता सवाल ये मैं जब उनसे मिलूंगा बाद में पता चलेगा, फिर आपको बता देंगे जो भी हो गया। कल जब आपने ऐलान किया आपके साथ थे, तो होना तो ये चाहिए था, अखलाकी तौर पर सबका एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ जाता, वो भी आपकी तरफ सामने आते, एहतजाज अगर था सबको एक ही वो करते, तो उन्होंने हमें ये इतलात मिली कि उल्टा आपको मनाने की कोशिश की कि आप डिसीजन से पीछे हट गए। डॉक्टर साहब इसी सवाल को लेकर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, आप अपनी बन्योर से अमायदीन को भी लेके आए हैं, आपके पार्टी वर्कर्स भी आपके साथ चूँकि आज आए हैं, हमारी इतलात ये थी कि आप प्रेस क्लब में बाकायदा इसका ऐलान करने वाले हैं, तो क्या आपने जो ये यू टर्न जो लिया है, क्या आपके गुजरा जो आपके पास आए थे, इनकी वजह से आपने ये यू टर्न लिया कि ये इस्तीफा जो है आप सीएम साहब को दे देंगे? इस्तीफा तो सीएम साहब से ऐलान करने वाले थे, ये इतलात है। ये जो ऐलान करना था तो वो किया ना। देखो मैं दूसरे वज़रा के हवाले से मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ।
میں دوسرے وزراء کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کا اپنا ذاتی ڈیسیجن ہے. سر رات کو جو گورنمنٹ کی طرف سے پریس ریلیز آئی صبر کریں, ایک سوال ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر آپ کنٹینیو کریں. تو دوسرے وزراء کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو یہاں پہ آپ کے سامنے شمس میر تھا, اورنگزیب صاحب تھا, فرمان ادھر بیٹھا تھا, ان کے سامنے پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے بھی باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں, جو کچھ کہنا تھا انہوں نے بھی کہا. میں نے اپنے آپ سے جو فیل کیا وہ میں نے ڈیسیجن لے لیا اپنے حوالے سے, اور وہ میں نے آپ کو آ کے بتا دیا. میں اورنگزیب کے حوالے سے یا شمس میر کے حوالے سے یا فرمان کے حوالے سے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہوں, نہ میں ان کی طرف سے کوئی توقع رکھتا ہوں کہ کیونکہ میں نے یہ فیصلہ لیا تو میرے ساتھ اورنگزیب کو بھی استعفیٰ دینا چاہے, فرمان کو بھی استعفیٰ دینا چاہے. یہ ان کی مرضی ہے, وہ جس طرح سے فیل کرتے ہیں وہ اپنا ڈیسیجن لے لیں. میں نے جو ڈیسیجن لینا تھا وہ میں نے لے لیا, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور میں نے بیک گراؤنڈ بھی بتایا, ساری جو باتیں ہو گئی تھی وہ بھی بتایا. اس میں اب ایک لفظ میں نے ادھر ادھر نہیں کیا ہے, نہ میں نے کوئی جھوٹ بولا, نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل وہ کوئی فائدہ لے لوں. میرا قطعی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے فیل کیا ایک مسئلہ میرے ساتھ جو ہو گیا اس کے اوپر, تو میں نے ایک ڈیسیجن لے لیا, وہ میں نے آ کے اناؤنس کیا. اب اورنگزیب جانے, فرمان جانے, یا جو کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. میں ان کی طرف سے کوئی ایکسپیکٹیشن یا ان کی طرف سے کوئی فیصلے یا ڈیسیجن میں یہ نہیں لے سکتا. میں نے اپنے طرف سے سر رات کو گورنمنٹ کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں بھی آپ کے موقف کے اگینسٹ پہ انہوں نے ٹکٹس جاری کیے تھے کہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ لاک ڈاؤن کو بدستور رکھنے کا, یعنی کہ ہوم سیکرٹری کے سفارشات کے حوالے سے. تو آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے حکومتی کمیٹی بنانے کے باوجود آپ کی سفارشات کو رد کیے گئے, اس پہ کیا کہیں گے گورنمنٹ کی جانب؟ اسی لیے گورنمنٹ کے آپ کے سیاسی حکومت سیاسی حکومت یعنی آپ کے سیاسی حکومت, دیکھو میں سیاسی حکومت کی طرف سے کوئی ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ سیاسی پوزیشن ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سیاسی حکومت کو میرے پیچھے کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے. وہ میں نے اپنا ڈیسیجن لے لیا ہے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے, نہ میں نے پارٹی کی حیثیت سے, نہ میں نے کیبنٹ کی طرف سے, نہ میں نے سیاسی حکومت کی طرف. میں ایک بحیثیت ڈاکٹر اقبال وزیر تعمیرات میں نے فیل کیا, اور میں نے اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا جو میں نے آپ کو بتا دیا. باقی انشاءاللہ میں سی ایم صاحب سے ملوں گا, اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے. بہت شکریہ.